السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورہ بقرہ کے بارے میں ہے یہ. اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کریں گے اور حدیثوں کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ابھی آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اس چیز کے لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت جو آخری دو آیتیں ہیں یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ زمین پہ ہی نازل ہوا. جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ جو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں تحفے میں، ان تحفے میں کی ایک تحفہ ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. جو کہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 431. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہ چھٹے آسمان میں ہے. زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آ کے ٹھہر جاتا ہے. جو زمین سے جو بھی جاتا ہے، جو چیز بھی جاتی ہے، جو بھی وہ یہاں آ کے رک جاتا ہے. پھر لے لیا جاتا ہے جو اوپر سے اترتا ہے، جو اوپر سے جو فرشتے آتے ہیں، جو بھی اوپر سے ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے پک کرتے ہیں. وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، وہ بھی وہاں سے اس کو لے لیا جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کو ڈھانپتی تھی، وہ چیزیں جو ڈھانپتی تھی، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی پتنگے سونے کے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں دی گئیں. ایک تو 5 وقت کی نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جس کی ابھی ہم فضیلت بیان کریں گے، تیسرا اللہ نے بخش دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو جو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. یعنی تین چیزیں معراج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کوئی آتا ہے کسی سے ملتے ہیں تو ایک تحفہ دیا جاتا ہے نا، کہ تحفہ دینا ویسے بھی اسلام کے اندر بڑا اس کو افضلیت کہا گیا ہے کہ یار انسان ایک دوسرے کو تحفہ دے. تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے اندر انسان کی بھلا کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، انسان کو نیکیوں کے لیے، یہ ہمیں تو ویسے تو بار لگتا ہوگا نماز پڑھنا، لیکن اس کے اجر عظیم، اس کے صلہ وہ اگر دیکھا جائے تو اس سے بڑا تحفہ ہی کوئی نہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز پڑھی تو رہے ہم، لیکن ذرا اس کا ترجمہ تو ذرا پڑھ کے دیکھیں گے اس میں کہا کیا جا رہا ہے. اللہ خود سکھا رہا ہے کہ کس طریقے سے بندے نے معافی مانگنی، کس طریقے سے اللہ سے آپ نے بات کرنی ہے. اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تحفہ ہی ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہ تحفے کے اندر یہ سب سے بڑی بات کہی تھی کہ میرے ساتھ شرک مت کرنا. شرک کرے گا تو میں چھوڑوں گا نہیں، معاف نہیں کروں گا اس کو بغیر توبہ کے. اس کے علاوہ جو بھی گناہ کر کے آئے گا میں غفور الرحیم ہوں، میں جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں معاف کر سکتا ہوں. اللہ نے یہ فرما دیا. اسی طرح مسلم کی روایت میں سے 1877 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز بڑے زور کی سنی دروازہ کھلنے کی، اور اپنا سر اٹھایا جبریل علیہ السلام سے، کہا کہ یہ دروازہ ہے. آسمان کا آج کھلا ہے.
جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے کہ جو آسمان کی طرف، آسمان کا جو کھلا ہے، اور اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا مگر آج کے دن کھلا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے کبھی نہیں اترا اس سے پہلے، اور اس نے سلام کیا اور کہا کہ خوشخبری ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے ہیں، اور نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اس میں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سورہ فاتحہ ہے 2 نور میں سے ایک، اور دوسری سورہ بقرہ کا خاتمہ جو آخری کی 2 آیتیں ہیں۔ کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے۔ یعنی کہ جو شخص یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے کوئی چیز مانگتا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ تو اس کے لیے وہ کافی ہوگی، اس کے لیے وہ اس کو جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا۔ سبحان اللہ، سچے دل سے آپ اس کو پڑھ کے تو دیکھو، مانگ کے دیکھو، اس کو حفظ کرو، اس کو یاد کرو، صبح شام کا اس کا ورد کرے آدمی، اور اس کو ویسی زبانی یاد آنا چاہیے، نمازوں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا اجر آپ دیکھیں نا کہ کتنا ہے، صبح شام فرشتے آپ کے پیرا پہ، صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کے فرشتے آپ کے رکھوالے کھڑے ہوں گے اس طریقے سے ہے۔ اور آپ کی کوئی دعا ایسی مانگی بھی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جو اس کے پڑھنے کے بعد مانگی بھی قبول نہ ہو۔ مسلسل 3 راتوں تک کا اس کا ہے کہ 3 رات کا جس نے اس کو باقاعدگی سے پڑھا، صرف 3 رات، اس کے بعد روزانہ اس کا اہتمام کرتا رہے اس کا، تو اس گھر میں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی نہیں آتے اس گھر کے اندر۔ کیا پاور ہے آج کے دور کے اندر، اس کی کتنی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم لوگ ایسے ہی ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، یہ اثر ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ عمل ہو گیا، اس کی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آپ یہ پڑھیں نا صحیح بخاری، (4008) ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آمن رسول سے آخر تک ایسی ہے کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی کی روایت 2877 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بناؤ تم اپنے گھروں کو خبریں، یعنی مثل موتی کے غافل اور تارک الزکرمت بن جاؤ، اور یعنی کہ اپنی گھروں کو خبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ آگے اس میں بتایا کہ وہ گھر کے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ کتنی اس کے اندر سورہ بقرہ کی آیتوں کا اس کے اندر فضیلت، افضلیت، قبولیت، کیا کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اجر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔